أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا اور تم سے روح کے ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ إلا رحمة ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا And if we willed, we could surely do away with that which we revealed to you. Then you would not find for yourself concerning it an advocate against us. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا اور ہم نے قرآن کو جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسہ ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ And with the truth we have sent the Quran down, and with the truth it has descended, and we have not sent you, O Muhammad, except as a bringer of good tidings and a warner. And it is a Quran which we have separated by intervals, that you might recite it to the people over a prolonged period, and we have sent it down progressively. Say, believe in it or do not believe. Indeed, those who were given knowledge before it, when it is recited to them, they fall upon their faces in prostration. And they say, exalted is our Lord. Indeed, the promise of our Lord has been fulfilled. And they fall upon their faces weeping, and the Quran increases them in humble submission. Say, call upon Allah,
or call upon the most merciful, whichever name you call, to him belong the best names. And do not recite too loudly in your prayer, or too quietly, but seek between that an intermediate way. And say, praise to Allah, who has not taken us. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ گورنمنٹ نے باہر سعودی یا دبئی کی نقل پہ اوقاف بنا لیا، یہ سب بنا لیا، لیکن ان کی کوئی معاشرے میں کوئی کنٹریبیوشن، دیکھیں ہم نے جان اللہ نے ہم کو دی ہے، جان اللہ نے واپس لینی ہے، اللہ نے حساب کرنا ہے۔ لوگ دیکھیے دکھاوے میں چلتے ہیں، نقل پہ چلتے ہیں، جب ان کے پاس نقل ہوتی ہے تو جب علم نہیں ہوتا تو وہ بیچ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اتنا خرچہ کر کے ڈپارٹمنٹ بنائے، اوقاف بنایا، منسٹری آف ریلیجیس افیئر بنایا، اور وہ فنکشن ہی نہیں کر رہی، تو وہ پھر لوگ مردہ ہیں، یعنی کہ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کو زندہ کرنے کے لیے یہی قرآن ہے، یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، انسان کو جو ہے صحیح راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب یہ ریلیجیس افیئر سارا عیدی ہوم یہ پرائیویٹ کمپنیاں چلا رہی ہیں، اور یہ چھیپا ویلفیئر پرائیویٹ لوگ، گورنمنٹ کا کدھر جو ایمبولینس ہے وہ کتنی ہے اور کتنی نظر آتی ہے۔ تو ایمبولینس اور یہ ہاسپٹل تو آخر میں اعمال کرنے کے بعد یہ ہوتے ہیں آڈٹ انسان کا دنیا کے اندر۔ اس سے پہلے جب آپ تعلیم لے لیں گے تو آپ کو ہاسپٹلوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہاسپٹل، کتنے مدرسے بنائے، تو دین کی تعلیم کے اوپر زور دیا۔ وہ تعلیم جب لے لیں گے علماء کرام بھی اور چھوٹے بڑے سارے، تو یہ ساری سٹی صحیح ہو جائے گی، گٹر پانی بجلی سب صحیح ہو جائے گا۔ واٹر بورڈ ڈیڈ پڑا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ پولیٹیکل وہ اس کے اوپر سفارش کے اوپر لوگ لگتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے، یہ آپ کے منسٹر نے آپ کا حساب نہیں لینا، اللہ نے لینا ہے۔ اللہ نے جان دی ہے، عمال نہیں کریں گے، جنت کی طرف نہیں چلیں گے، تو آپ نے خود جہنم کا راستہ چن لیا، اس کے اندر نہیں چلیں گے جنت کی طرف، جنت نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو لہٰذا یہ پولیٹیکل جو ہے، یہ سیاست میں قیامت والے دن یہ بول کے جان نہیں چھڑاؤں گا کہ نہیں چھڑا سکتا کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا، یہ میرا جو ہے وہ کاروباری بیان تھا، یہ میرا جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے بیان تھا، یہ نہیں چلے گا، یہ اللہ دیکھے گا بھی نہیں، یہ اعمالوں کو تو بالکل کچرا ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے کہو، میرا جینا مرنا نماز خالص اللہ کے لیے۔ اب شیطان ساتھ میں یہ آپ کو ڈراتا ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے انٹرسٹ فری کوئی بات نہیں کرتا، تو لازم اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے جینا مرنا۔ تو وہ انبیاء علیہ یہ جتنے یہ تھے کفار مکہ، وہ بھی کہیں گے ہم شہید ہو گئے کفر کے اندر، اور یہ جو مسلمان تھے جنگ بدر میں لڑے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی شہید ہو گئے، جو جن کے شہداء ہیں۔ تو پھر اصل شہید کون ہوئے؟ وہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے لڑ رہے تھے دین کے علم کے ساتھ، وہ کفار مکہ جو کہتے تھے اللہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے حکم نہیں ماننے۔ تو لہٰذا آپ اس کو ذرا سوچیں سمجھیں کہ دین اسلام کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کہو، میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا تو یہ پھر اوریجنل شہید ہے۔ یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا، قرآن دیکھنا پڑے گا، قرآن بتا رہا ہے، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو یہ ہے، تو کہیں ہم نے کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تو ہم ساری زندگی اس پہ جھوٹ کا لیول لگا دیں گے، کسی کو دیکھا سچ بولتے ہوئے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پوری دنیا، پوری زندگی، پورا جسم، پورا قرآن، پوری زندگی دیکھ کے فیصلہ کرے گا۔ جب تک میں مر نہیں جاتا میرا اکاؤنٹ بند نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کے پاس چل رہا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، میرے اعمالوں کا اس کو اجر ڈبل دے کم دے، اے ہوتے ہیں، بی ہوتے ہیں، سی اعمال ہوتے ہیں، اسی طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آیت ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا، ساتھ میں دوسری اپلیکیشن میں ڈال دوں گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سننے کا شکریہ۔ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ رہے گا میرے خیال سے، میرے حساب سے، لوگوں کے وہ نقل دیکھ کے سارے چلتے رہیں گے، تو وہ اپنی مرضی ہے ان کی، ہدایت اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔